اس وقت بھی خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار محمد و آل محمد جاوید رضوان کو، ان کے خانوادے کو، ان کے اعزاء کو، ان کے احباب و اقربا کو اور جمیع مومنین و مومنات کو جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اس عبادت کی جزا ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، آل محمد کی شان کے مطابق تنظیم آل عمران، جس کا میں ہر برس تعارف بھی کراتا ہوں، اس کے بابس کہ یہ قرض سب میرے اس کے بابس کہ یہ تنظیم آل عمران جو اس خانوادے کی زیر سرپرستی دینی، ایمانی، انسانی اور فلاحی بنیادوں پر گزشتہ 16 برس سے ماشاءاللہ متحرک، فعال اور سرگرم عمل ہے اور مختلف شعبۂ حیات میں جن میں معاشیات، معالجیات، نفسیات، مذہبیات اور دیگر شعبے حیات کے شامل ہیں، ہر عمران بلڈنگ سے لے کر ہر عمران شفا خانے تک۔ میری دعا ہے کہ پروردگار محمد و اہل بیت محمد سرتاج سورہ آل عمران ابو طالب کے خطے میں تنظیم آل عمران کے ان خدمات مذہبی و انسانی کو آپ کی بارگاہ میں شرط و قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں خصوصی طور پر دعاگو ہوں اپنی بھائی کے بڑے بھائی جو علیم ہیں ان کے لیے کہ بسط بیمار کربلا شاہد علی جاوید صاحب بسط بیمار کربلا پروردگار عالم انہیں صحت کامل اور طول عمر عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بھی جہاں جہاں علیم ہیں، بیمار ہیں، پروردگار تو دانا و بینا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال کا بہتر جانے والا ہے، ان سب کو آل محمد کے صدقے صحت کامل۔ عزیزان محترم، میں گزشتہ کئی برسوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس خصوصی مجلس اعزاز میں، اور اکثر یہ کیا کرتا ہوں کہ ساری کائنات میں یہ واحد مدرسہ علم ہے
کہ جہاں حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، ساری کائنات میں مجلس حسین واحد مدرسہ ہے کہ جہاں یہ علم عطا کیا جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ دنیا کے کسی مدرسے میں اس نصاب کی کوئی کتاب نہیں، بڑے توجہ، دنیا کے کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی دانشکدے میں اس عنوان کی کوئی کتاب نہیں اور اس عنوان کا کوئی معلم بھی نہیں۔ کتاب تو معلم پڑھاتا ہے نا، جب معلم ہی نہیں ہے تو کتاب کہاں ہوگی؟ کتاب تو معلم کی وجہ سے ہے، پرنتو تم دیکھو کتاب تو وارث کتاب کی وجہ سے ہے، کتاب تو تنہا کافی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں، دنیا کے کسی دانشکدے نے یہ علم پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ اس تمیز کے ساتھ تو زندگی گزارے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نور کیا ہے، نار کیا ہے، عالم کیا ہے، جاہل کیا ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ ہاں اسی طرح ہوتے ہیں آج تک باتیں اس لیے کہ اس کام کے لیے پروردگار عالم نے انسان ہی کو مکلف کیا ہے، یہ تمیز انسان ہی کو عطا کی گئی ہے کہ وہ اس احتیاط اور امتیاز کے ساتھ زندگی گزارے کہ حق و باطل کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان ہی کو حکم دیا گیا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل میں کبھی تلبیس نہ کرو، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں۔ جو حق اور باطل کو ملائے اس کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا انسان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے آپ کی ملاق کو صاف یہ بنیاد ہے انسانیت کی، جسے پروردگار عالم نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرایا، انکار کرنے والے کو ابلیس بنایا، انسان کا انکار کرنے والے کو یا اللہ بہت توجہ، ذرا سے تمہید پر میں سارے اپنے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، انکار کرنے والے کو ابلیس قرار دیا، بنایا تراب سے تھا اور جو توجہ، بنایا تراب سے تھا، بنایا مٹی سے تھا۔ دنیا غور ہی نہیں کرتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ دوستوں بہت بیدار ہونا پڑے گا آپ کو، اسی معیار پر آنا ہوگا جب میں تقریر شروع کروں گا۔ ابھی یہ کبھی نہیں کبھی سمجھ لیں آپ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا، مٹی سے بشر۔ آپ کی آدمی کا توجہ چاہ
18 مرتبہ یہ جملہ کہنا پڑے، جب تک نہیں سمجھے گا ایک پر آگے نہیں بڑھے گا. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں. اور 8 مقامات پر میں بیٹا نعرہ نہیں چاہیے، سمجھانا چاہ رہا ہوں جی. بڑے نعرے آئیں گے انشاءاللہ، بڑے نعرے جب وہ شروع کرے گی اور نتیجے آئیں گے. ذرا سا سمجھو توجہ پر. اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. قرآن کے قاریوں، قرآن کے حافظوں، اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں. اور ایک مقام پر نہیں کہا، 7 مقام پر قرآن مجید میں آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا، آدم کی خلقت کا ذکر کیا گیا، آدم کے مٹی سے ہونے کا تذکرہ کیا گیا. مجھے گرا ملت اسلامیہ سے یہی ہوتا ہے کہ جس آدم کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد بار یہ کہہ کر کیا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک مقام پر بھی مٹی سے بنا ہوا بشر نہیں کہا گیا، اسے اپنے جیسا مسلمان بشر سمجھتا ہے اور کافر مجھے کہتا ہے. صرف دونوں ہاتھ بند کر کے اشارے کا جواب. دعا کرتا ہوں اور ذرا سی توجہ. آپ تمام کا بہت شکر آپ کی محبتوں کا. جس آدم کو پروردگار عالم نے تخلیق کر کے اعلان کیا قرآن میں کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا، قیامت تک قرآن کا قانون بنا بشر صرف وہ ہوگا جو مٹی سے بنے. بشر بیٹا یہ مائک بالکل سے رکھو، پوری توجہ رکھو. ایک لمحے کے بیچ میں انتہائی خستہ آواز ہے، آپ کو اندازہ نہیں. میں 117 مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں بلا بس یقین محرم سے رکھا. آپ سلامت بھیجتے بابا جب اس لیے ذرا تھا بھی مائک میں نظر نہیں ہوتا. پوری توجہ اس مائک سے. اور اتنے بڑے مومنین اور اتنی مومنات تشریف لائے ہیں، کسی کو زحمت نہ ہو میری آواز پہنچ گئی. یہ ہمارا فریضہ اور منتظمین کا فریضہ بنتا ہے. اس لیے توجہ رکھیں. جس آدم کے لیے پروردگار عالم نے قانون بتایا کہ بشر وہ ہوگا جو مٹی سے بنے، جو مٹی سے بنے وہ بشر. بھائی قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک آیت بتاؤ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ محمد مصطفیٰ میں نے تجھے مٹی سے بنایا، میں نے تجھے آگ سے بنایا، میں نے تجھے ہوا سے بنایا، میں نے تجھے پانی سے بنایا. انسان کس کا مجموعہ؟ ان چاروں عناصر کا نام، عناصر اربعہ کا آگ، ہوا، مٹی، پانی. قرآن کی کسی آیت سے ثابت کرو کہ حبیب میں نے تجھے آگ سے بنایا، ہوا سے بنایا، مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا. ایک آیت پیش کرو. نہیں تو قرآن کی 70 آیتیں میں پیش کرتا ہوں جس میں کہا گیا حبیب ہم نے تجھے اپنی مشیت سے بنایا، نور سے بنایا. اور جو ہے ایسے کہا کرو نا اس مسجد. بہت توجہ. محمد سلام. مشیت
مشیت سے بنایا. نور سے بنایا, ارادے سے بنایا, اور ارادے سے ایسا بنایا کہ اپنا ارادہ بنا دیا. اندازہ ہمارا جیو 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 بیٹا جیو. ایسے ارادے سے بنایا کہ اپنا ارادہ بنایا, ایسی مشیت سے بنایا کہ اپنی مشیت بنایا, ایسے نور سے بنایا کہ اپنا نور یا علی سلام بھیجنا. دیکھتے جائیں اور غور کرتے جائیں, اور اعلان کرتا چلا گیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. دو چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے, دو چیزیں آئی ہیں. میں تو کہہ دیا سن رہا, اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں, ایک نور آیا ہے, ایک کتاب آئی ہے. اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں. اب جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری ایک چیز کو قبول کر لے, وہ محمد کی توہین نہیں کرنا, اللہ سے بغاوت کرنا. توجہ 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 توجہ, فیصلے کرو نا. حقیقت اچھا رسول خدا علیہ السلام پھر غور فرمائے جانب پر, پھر توجہ کر رہے اس جملے پر. اللہ نے اس تمہید پر قتل پر بھی سمجھے ہمیں نتائج انشاءاللہ دوں گا اگر مولا نے توفیق دی. اللہ نے کہا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ آدم مٹی سے بنے. فیصلہ عقل کا کیا ہونا چاہیے, مٹی پہلے تھی یا آدم؟ ایک تاریخی فیصلہ ہے, مٹی پہلے تھی نا اب آدم بنے نا. مٹی سے آدم بنے, آدم سے مٹی نہیں. کہ سمجھ لو کہ سمجھ لو, بار بار کہیں گے کوئی جلدی نہیں ہے, بڑے اطمینان کی بات ہے, سکون کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, قرآن فہمی کی بات ہے, افہام و تفہیم کی بات ہے. قرآن ماشاءاللہ شاعری کی کتاب نہیں ہے, حکمت کا خزینہ ہے, علم کا مدینہ ہے. خاموش رہے تو قرآن ہے, بول اٹھے تو علی ہے. دیکھو ایک تاریخی نعرہ, جیو جیو سلامت کے یاری میں کہنے والا دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا علی کی شان کے مطابق نعرہ لگائے. آپ کے خلوص اور جذبوں کو سلام کریں. کس نور پر آپ مجلس کو خود بخود لے جا رہے ہیں, کس منزل پر آپ جا رہے ہیں, ذرا سا آپ غور فرماتے جائیں. یہ تو طے نا دوستو کہ مٹی پہلے تھی, آدم بعد میں, تو آپ پہلے. اب پہلے تھی مٹی, سمجھ لینا فارمولا بتا رہا ہوں قرآن سے. پہلے تھی مٹی, مٹی سے بنا آدم, آدم سے بنے آدمی. میں نے کہا تھا آپ کو غور کرنا ہے, نتیجہ جب تاریخی لینا ہے اس مجلس میں, اور آپ ہمیشہ تاریخی نتیجہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. یہ ان بھائیوں کا خلوص ہے باغیہ مجالس کا کہ یہ مجلس تاریخی ہوتی ہے, اس لیے اس نتیجے پر غور کریں.
مٹی سے بنے آدم، آدم سے بنے آدمی. وہاں مسلمان ہو یا کافر اس سے بحث نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہے نا، سب ابن آدم 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 ہے نا. اب ان آدمیوں میں مختلف درجے ہوتے رہے، کوئی کافر ہو گیا کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا کوئی ہندو ہو گیا، کوئی تابعی ہو گیا کوئی طب تابعی ہو گیا، کوئی عالم ہو گیا کوئی فقیر ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا. ان آدمیوں ہی میں ہے نا. کوئی طب تابعی ہو گیا، کوئی طب تابعی ہو گیا، کوئی صحابی ہو گیا. صحابی سے پہلے تو آدمی تھا نا، اور صحابی بننے کے بعد بھی آدمی ہی رہا نا. اگر آدمی ہماری حرکتیں نہیں مولا تمہیں سلامت رکھے. بہت کرتے کہا ایک نتیجہ پہلی منزل کا، آدم بنے مٹی سے. قرآن کی روح تو مٹی پہلے آدم بعد میں، آدم پہلے آدمی بعد میں. یہ جتنے آدمی بھی ہیں یہ سب آدم سے ہے نا. اور وہ کسی اسٹیٹس کے کیوں نہ ہو، کسی منصب کے کیوں نہ ہو، کسی مقام پر کیوں نہ ہو، فضیلت کی کسی سیڑھی پر کیوں نہ بیٹھے ہو، لیکن ہے تو آدمی نا. بہت توجہ ہے تو سب کے سب ابن آدم. آج آپ آج کے آدمی سے پوچھیں کس کے بیٹے؟ آدم کے بیٹے. آج سے 100 برس پہلے کے آدمی سے پوچھے کس کے بیٹے؟ آدم کے بیٹے. 200 برس پہلے کے آدمی سے پوچھے کس کے بیٹے؟ آدم کے بیٹے. 500 برس پہلے کا آدمی کس کا بیٹا؟ آدم کا بیٹا. 700 برس پہلے کا آدمی آدم کا بیٹا. 900 برس پہلے کا آدمی آدم کا بیٹا. 1200 برس پہلے کا آدمی آدم کا بیٹا. 1400 برس پہلے کا آدمی آدم کا بیٹا. اس سے آگے مجھے جانا نہیں. صبح تحت 1400 برس ہی کی ہے یہ. سروات بھیجتے ہیں بس. نتیجہ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. ایک ایک ذہن اس مرحلے پر متوجہ رہے. جس سے پوچھے آج سے 1400 برس پہلے کا آدمی بھی یہی کہے گا نا کہ آدم کا بیٹا ابن آدم. آدم سے پوچھو آدم تم کس کے بیٹے؟ آدم کہیں گے میں تراب کا بیٹا. تراب سے پوچھو تراب تو کس کی بیٹی؟ وہ کہے گی میں ابو تراب کی بیٹی. ابھی توجہ. تراب سے پوچھو. ابھی نتیجہ نہیں آیا، نتیجہ کے جڑا ہوا دوں گا. آدم سے پوچھو آدم تم کس کے بیٹے؟ کس کا نتیجہ؟ کس کا نتیجہ؟ آدم سے پوچھ رہا ہوں، آدمیوں سے نہیں پوچھ رہا. آدم تراب کا نتیجہ. آدم سے پہلے تراب موجود، تراب سے پہلے ابو تراب موجود. اگر تراب نہ ہوتی نہیں سمجھو. اگر تراب نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے. آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے. آدمی نہ ہوتے تو نہ کوئی تابعی ہوتا نہ صحابی ہوتا. تو سب کے سب مرہون منت ہوئے تراب کے. تراب کے نتیجے میں آدم. تو یہ ساری کائنات اور سارے صحابہ کرام، سارے علماء کرام اور آنے والی قیامت تک نسل آدم، یہ سب کی سب ابن آدم کہلائے گی. آدم کا نتیجہ کہلائے گی. آدم تراب کا نتیجہ کہلائیں گے. تراب ابو تراب کا نتیجہ کہلائے گی. تو مسئلہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب علی
علی کا مقابلہ آدم کے نالائق بیٹوں سے نہ کیا کرو، اس لیے کہ ساری کائنات آدم کی اولاد ہے، آدم تراب کی اولاد ہے، اور تراب کا باپ تمہارا باپ نہیں ہے، حسین کا باپ ہے۔ فیصلہ 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 حضور نے دیکھتے جائیں اور اس نتیجے پر تیزی سے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ ساری کائنات آدم کی اولاد ہے، آدم تراب کا نتیجہ ہے، تراب ابو تراب کا نتیجہ ہے۔ تو آدم سے پہلے تراب تھی، تراب سے پہلے ابو تراب تھا۔ بس کہنا مجھے یہ ہے، تراب سے پہلے، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستوں، پوری توجہ، تراب سے پہلے ابو تراب، تو یہ ساری کائنات صدقہ ہے ابو تراب کا، یہ ساری کائنات کے آدمی صدقہ ہے ابو تراب کا، یہ ساری کائنات آپ غور ہی نہیں کر رہے، یہ ساری کائنات صدقہ ہے ابو تراب کا۔ اب مسجد بناؤ تراب سے، منبر بناؤ تراب سے، مدرسہ بناؤ تراب سے، مقبرہ بناؤ تراب سے، ارے چھوڑے ساری باتیں صاحب، کعبہ بنا تراب سے۔ اب غور کرے جو رسولہ کہے جا رہا، کعبہ بنا، مولا کو سلامت رکھے، کعبہ بنا تراب سے، ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا، یاد کرو میرے حبیب وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما، ہماری اس محنت کو ابراہیم کی محنت پہ آپ کا آرام دے دی۔ تو کعبہ بنا تراب سے، کائنات کا ذرہ جو تعمیر ہو رہا ہے محتاج ہے تراب کا، پوری کائنات محتاج تراب کی، پوری کائنات تراب کی محتاج ہے۔ اب جملے بڑا غور فرماتے رہے دوست۔ اب یہاں علی کو میں آپ کہیں گے کہ یہ محمد کا ذکر کرتے کرتے بات تراب تک کی ہوا، اس لیے کہ مٹی کا کہ جس آدم کو اتنی مرتبہ قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے مٹی سے بشر بنایا، اسے کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا، اور جس نبی کا علی بھی تراب نہیں ہے بلکہ ابو تراب ہے، اللہ اللہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، جس نبی کا علی بھی تراب نہیں ہے بلکہ ابو تراب ہے، اس نبی کو بڑے اطمینان سے کہہ دیا جاتا ہے ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ تم آگ سے بنے، تم جیسا بشر کیسے؟ تم ہوا سے بنے، تم جیسا بشر کیسے؟ تم مٹی سے بنے، تم جیسا بشر کیسے؟ تم پانی سے بنے۔ ایک تاریخی فیصلہ لینے جا رہا ہوں، پوری توجہ، تم جیسا بشر کیسے؟ اور پھر میں نے نہیں کہا، سارے مسلمانوں کی کتابوں نے متفقہ طور پر لکھا، میں اس روایت کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن میرے مذہب کی
حقانیت اور طریقہ استدراج یہی ہے کہ دعویٰ ہمارا کتاب تمہاری. اگر ہم کتاب کا حوالہ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کتاب سے متفق ہیں، بلکہ یہ ہماری علمی فراخ دلی ہے. چونکہ ہم کسی ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، صاحب علم کے بھکاری ہیں. توجہ ہے نا؟ توجہ. علم کی بات، اچھی بات، خوبصورت بات، حق بات جہاں بھی آئے، جہاں سے آئے، جس جگہ سے آئے، جس طرف سے آئے، ہمارے دشمن کی طرف سے بھی اگر اچھی بات آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور بری بات ہمارے دوست کی طرف سے بھی آئے ہم مسترد کر دیتے ہیں. اس لیے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہم نہیں ہیں، دوستی اور دشمنی کا معیار عزت رسالت ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بہت توجہ دوستو. اب پھر سارے علماء نے مسلمانوں کے متفقہ طور پر لکھا، اور میرے سارے سنی شیعہ بھائی توجہ کریں، مگر میں پھر فیصلہ ایک لوں گا ضرور، اور وہ فیصلہ اس کوٹھی کے طرف دیوار یا علی کہہ کے گواہی دیں گے. سنی شیعہ دونوں بھائیوں کا فیصلہ لوں گا. فیصلہ لے رہا ہوں تاریخی. کتابیں ساری آپ کی ہیں، ساری حدیث کی کتابیں، ساری تاریخ کی کتابیں، ساری روایتوں کی کتابیں، ہر ریفرنس، ہر حوالہ میرے ذمے. متفقہ بات کہہ رہا ہوں. Not a single one person is there to oppose it. اس دعوے پر کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں ایک آدمی نہیں نکلے گا جو اس روایت کی تردید کرے. یہاں تک تو میں ذہن تیار کر رہا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نتیجہ کس سے نکالتے ہیں. غور فرمائیے حضور، سب کی دوستوں کی توجہ. اور وہ یہ دوستوں، سارے علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کے پسینے کے قطروں سے نبی پیدا ہوئے. کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، سب متفق ہیں. سرکار ختمی مرتبت کے اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر عالم زر میں، عالم ارست میں، عالم میثاق میں، عالم نور میں، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. ان سب کو کے نام یہ ہیں جو میثاق کی باتیں ہوتی ہیں، اور پورے قرآن مجید میں 35 مقامات ایسے ہیں جہاں میثاق کی آیتیں موجود ہیں. یہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کی آیت ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور حبیب یاد کرو جب ہم نے عالم زر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ. اللہ نے پوچھا تھا سارے نبیوں سے، تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا. اللہ نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یاد رکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں، اگر کسی نے بھی اس میثاق کی خلاف ورزی کی نہ تم میں سے، میرے نبی کے اقرار کا اگر کسی نے بھی انکار کیا نا، اگر کسی نے بھی اس کی نبوت میں شک کیا نا، تو تمہارے نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب دائرہ اسلام سے باہر چلے جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے. آپ نے غور نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ یہ میثاق کی آیت ہے. بھائی کیا پروردگار کو انبیاء سے یہ خطرہ تھا کہ وہ عہد کرنے کے بعد وعدہ خلافی کریں گے؟ نہیں، بتانا یہ تھا کہ دیکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جیسے جلیل القدر انبیاء بھی اگر میرے نبی کا اقرار کر کے اس کی نبوت میں شک کرے تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. تو اگر کوئی امتی میرے نبی کی سرحوں میں شک کرے، توجہ ہے، توجہ ہے، یا علی یا علی، بہت پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. بلند ترین ایک سوال دینے والا
میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے سارے مسلمانوں کا جو متفقہ فیصلہ، اور یہاں سے میں فیصلہ لوں گا، میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا ہوا، پسینے کے قطرے سے۔ عجیب لوگ ہیں یہ لوگ، بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ محمد کے دشمن، یہ نا آشنائے نبوت، یہ نا شناسان رسالت، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ محمد، وہ محمد، وہ مصطفیٰ، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، وہ مزمل، وہ مدثر، کہ جس کا تذکرہ کرنے سے پہلے خدا اپنے آپ کو پاک بھی کہے، پاکیزہ بھی کہے، بے عیب بھی کہے، سبحان بھی کہے، تاکہ دنیا والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پروٹوکول کا پتہ چلے کہ یہ میرا نبی ہے کیسا۔ اگر معراج پر لے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے سبحان ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ تو پیغمبر کو معراج پر لے جانے سے پہلے پروردگار نے اعلان کیا بے عیب ہے، بے عیب ہے وہ اللہ جو لے گیا محمد کو، قیامت تک قانون بتا دیا کہ مجھ جیسا سبحان اور بے عیب اللہ اگر اپنے عبد کا تذکرہ بھی کرنا چاہے تو پہلے اپنے بے عیب ہونے کا اللہ اعلان کرتا ہے۔ تو قانون بن گیا نا کہ جب اللہ جیسی ذات محمد کا نام لینے سے پہلے اپنے بے عیب ہونے کا اعلان کرے تو کسی عیب دار کو تو نام محمد لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بہت بڑا دھولا کہ تاریخی نعرہ جہاں تک کھڑے ہو چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، بازار بازو گلزار، بازار بازو مل کر شایان شان سے جس طرح حیدری خراب سبحان ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ جو لے گیا محمد کو۔ محمد کو لے گیا، وہ خود اعلان کر رہا ہے میں بے عیب ہوں، سبحان ہوں۔ اگر قرآن نازل کرنے کی بات آئی تو اعلان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شوقیہ آیتیں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، جہاں ضرورت ہے وہاں آیت پڑھوں گا۔ صلوات بھیجیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر۔ بھائی کیا ضرورت تھی کہہ دیتا اللہ نے قرآن نازل کیا رسول پر؟ یہ کیوں کہا کہ پاکیزہ ہے وہ؟ قرآن نازل کرنے والا پاکیزہ ہے۔ یا علی میرے بڑا میں جگہ میں قیامت کے مرحلے سے لے کر بولوں گا، پاکیزہ ہے وہ جس نے قرآن نازل کیا، پاک ہے وہ جس نے قرآن نازل کیا، جس نے قرآن نازل کیا وہ بھی پاک، جو قرآن لے کر آیا وہ بھی پاک، جس پر قرآن آیا وہ بھی پاک۔ عجیب ناپاک سربوں کی اولاد ہو تم، کافروں اور ابو جہلوں کی اولاد ہو، جس نے قرآن نازل کیا وہ بھی پاک، جو جبریل قرآن لے کر آیا وہ بھی پاک، جس رسول پر قرآن آیا وہ بھی پاک۔ عجیب ناپاک سلبوں کی اولاد ہو کہ جہاں اتنی پاکیزگی ہو صرف قرآن نازل کرنے میں، جس نے بھیجا وہ بھی پاک، جس کے قلب پر آیا وہ بھی پاک، جو لے کر آیا وہ بھی پاک، اور جو محمد جس گود میں بنا وہ نہ پاک۔
تاریخی انداز میں کلیجے کی ساری قوتیں اکٹھی کرنا اس نعرے کے جواب میں. تبارک الذی نزل فرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاکیزہ ہے روزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال الہی سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا اس مسئلے. خدا کی قسم مجھے اب یہ خیال نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یا مجھے داد چاہیے. یہ ہے عظمت پرستی. سلامت رہو. پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا فرقان اپنے عبد پر تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے نازل کیا وہ بھی پاکیزہ. جو قرآن نازل ہوا وہ بھی پاکیزہ. جو لے کر آیا وہ بھی پاکیزہ. جس کے قلب پر آیا وہ بھی پاکیزہ. پاکیزگی کا چینل تو دیکھے نا. خدا کی قسم دوستوں کے لاہور کے در و دیوار میں یاد رکھیں سال بھر تک یہ جملہ. پاکیزگی کا چینل تو دیکھیں آپ. اسلاف طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والے نور عدن کو تو دیکھیں. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اسلاف طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والے نور کی عظمت کا اندازہ کریں. سلب ابراہیم میں آئے, سلب اسماعیل میں آئے تو خدیجۃ الکبریٰ کے عقد کے موقع پر ابراہیم کے وارث نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذرۃ اسماعیل. جناب ابو طالب نے خطبہ عقد دیتے ہوئے کہا حمد و ثنا ہے اس خدائے پاک و پاکیزہ کی جس نے ہمیں 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 سلب ابراہیم سے ظاہر کیا, نسل اسماعیل میں پیدا کیا. ابو طالب کہہ رہے ہیں علی کا باپ کب اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اگر یہ جملہ خالی گیا مجھے قبر تک افسوس ہوگا. علی کا باپ خدیجۃ الکبریٰ کے محمد کے عقد کے موقع پر اس وقت اعلان کر رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کا اعلان. علی کا باپ اس وقت اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی نسل کی پاکیزگی کا. جب کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا اب آپ بڑی خوبصورت سی سلوات بھجوائیں تب یہ روزانہ ہوگا. ہاں بلند کریں خوبصورت. انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے میں ماڈل کالونی میں ماڈل ٹاؤن میں ایچ بلاک 115H میں ٹھیک 8:30 بجے یہی مضمون انشاءاللہ مختصر ہوگا. آپ سلامت کریں بابا جبرن. چونکہ میں صرف ایک دن کے لیے خصوصی طور پر اس مجلس کے لیے آیا ہوں اور قبر میں اور بھائی بھی جا رہے ہیں جب اس لیے توجہ اس جملے پر میں آپ کی جاؤں گا. پھر انشاءاللہ میں سفر جاؤں گا 16, 17, 18, 19 سفر میں اور پھر 26 تک یہاں رہوں گا. آپ قدم کریں سلام دیں محمد علی محمد. اس جملے پر عزیزان محترم ذرا سی میں توجہ چاہتا ہوں.
الحمد للہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم نسل اسماعیل. ہم تو ثنا ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، نسل اسماعیل کو ظاہر کیا. ساری کائنات میں صرف ابو طالب کو یہ حاصل ہے جو عرب کے کئی نسلوں کے درمیان اعتماد سے اپنی نسل کسی کو اختیار حاصل نہیں. نہیں اگر ایسا ہی نعرہ لگانا ہے تو مسلمان میں نے نہیں کہا کہ نعرہ لگا. اسی منزل پر اسی منزل اسی منزل پر آپ کی جیا اتنی طرح سوال دیں گے محمد جہاں سن بھی پاکیزہ رحم بھی پاکیزہ، جہاں سن بھی پاکیزہ، جہاں رحم بھی پاکیزہ، جہاں نسل بھی پاکیزہ، جہاں اصل بھی پاکیزہ، جہاں جد بھی پاکیزہ، جہاں قد بھی پاکیزہ، جہاں قوم بھی پاکیزہ، جہاں قبیلہ بھی پاکیزہ، جہاں خاندان بھی پاکیزہ، جہاں ابراہیم بھی پاکیزہ، جہاں اسماعیل بھی پاکیزہ، جہاں حاجرہ بھی پاکیزہ، جہاں حاجرہ بھی پاکیزہ، جہاں عبد المناف بھی پاکیزہ، جہاں ہاشم بھی پاکیزہ، جہاں عبد المطلب بھی پاکیزہ، جہاں عبداللہ بھی پاکیزہ، جہاں عبد الطالب بھی پاکیزہ، جہاں فاطمہ بنت اسد بھی پاکیزہ، جہاں آمنہ بھی پاکیزہ، جہاں آمنہ بھی پاکیزہ، جہاں آمنہ بھی پاکیزہ، جہاں خدیجہ الکبریٰ بھی پاکیزہ، جہاں فاطمہ بھی پاکیزہ، جہاں علی بھی پاکیزہ، جہاں حسن بھی پاکیزہ، جہاں حسین بھی پاکیزہ. جب یہ کائنات کی ازلی پاکیزگیاں اکٹھا ہو کر ان میں سلما کے گھر کے ذہن میں کسی چادر کے نیچے آ جائے تو آیا تطہیر کو نازل ہونا پڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ متوجہ ہے ادھر تو ذہن نہیں گیا، کوئی ادھر سے چلے گئے ہیں میرے دوستوں پھر واپس آ جاؤ، ورنہ وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں سال بھر کے بعد تم سنو گے. اس لیے کہ یہ مولا کی عطا ہوتی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ اس منبر کی عطا ہوتی ہے، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، ساری طہارتیں سمجھ کر تطہیر کی چادر میں آئے. سلط پاکیزہ، رحم پاکیزہ، باطن پاکیزہ، اصل پاکیزہ، نسل پاکیزہ. اس میں آیا قرآن. اور غور کرتے جاؤں گے بہت بڑا جملہ کہا ہے، ایسے نہیں خدا نے کہا الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت توجہ دوستو، اس میں آیا قرآن اور اس کے بعد سورہ مبارک کے آل عمران میں کی 18ویں آیت جسے عنوان لایا، اس میں ارشاد ہوا شاہد اللہ ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اپنی وحدانیت کی، بل ملائکہ اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں، بقول العلم اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. کون صاحبان علم؟ عالم بالقسط. ہر عالم گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. وہی توجہ جانے میں کرا، ہر عالم گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. عالم بالقسط، عالم وہ ہے قرآن کی نگاہ میں اللہ کی شہادت وہ دے، اللہ کی گواہی وہ دے، یا علی یا علی یا علی، اللہ کی گواہی وہ دے جو ایسا علم ہو جو قائم بالقسط ہو.
جو ایک لمحے کے لیے بھی درجہ عصمت سے گرا ہو. قائم بالقسط کے معنی یہ نہیں کہ جو عادل ہو، جو عدالت کرتا ہو. ضروری نہیں ہے عادل کے لیے کہ ہر وقت عدل نہیں کرے. عادل کبھی عدل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. اگر ہر عادل عدل کرتا ہوتا تو چھوٹی عدالت کے خلاف کبھی بڑی عدالت میں لوگ نہ جاتے. فیصلہ کرو. اللہ اللہ اور جو محمد بہت توجہ جملے پر. قائم بالقسط کے معنی یہ نہیں. کبھی قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو، کبھی ڈکشنری سے ہٹ کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو، کبھی معجم المدارس سے ہٹ کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو، کبھی تبلیغ آیات سے ہٹ کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو، کبھی اب منجر اور قانون سے ہٹ کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو، کبھی اہل بیت کی روشنی میں بھی قرآن پڑھ لیا کرو، کبھی ان کے سائے میں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے. بہت نہیں فرمایا جملے پر. کون گواہی دے گا اللہ کی؟ اللہ اکبر. اور دیکھیں تذکرہ بھی اللہ کی گواہی کا کس میں آیا؟ سورہ آل عمران میں. کیوں اللہ کسی اور سورہ میں رکھ سکتا تھا؟ رکھا بھی اس سورے میں جو ابو طالب کا سورہ ہے. جملے میں نہیں نوٹ کیا جو ابو طالب کے نام سے منسوب ہے نا سورہ، اسی سورے میں اللہ نے اپنی شہادت دی. خود اس کے فرشتوں نے گواہی دی اور پھر کہا کہ نہیں بہت العلم بھی گواہی دیتے ہیں جو قائم بالقسط ہے، جو معصوم ہے. معصوم بہت سوچو. ایک لمحے کے لیے بھی جن سے دانستہ اور نادانستہ گناہ نہیں ہو سکتا. شہادت وہ دے اللہ کی. کلمہ سب کر لو. میں تو مجلس ختم کر گیا ہوں. کلمہ سب کر لو. گواہی کوئی نہیں دے سکتا. گواہی صرف اللہ دے گا اپنی توحید کی، یا فرشتے دیں گے اس کی توحید کی، یا معصوم دے گا. شہادت کی توحید دینے کا کسی کو حاصل نہیں ہے. کلمہ ہر ایک کافر پڑھ سکتا ہے. توجہ کیے جائے، توجہ کیے جائے. کلمہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے. جو بھی کافر ہے اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اگر مسلمان ہونا ہے چاہے چلتے پھرتے پڑھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، چاہے ایمرجنسی میں پڑھے، چاہے ایمرجنسی میں پڑھے. اب یہ ایک بحث ہے، اسے یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا. ممکن ہے آپ کی مجلس میں چھیڑ دوں، لیکن صرف یہاں اشارہ کیے جاتا ہوں. اذان المحترم ذرا سا ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے وہ تو ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کہہ دیا تھا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ڈوبتے ہوئے فرعون نے، آپ نے غوری نہیں فرمایا تو میں کیا کروں. ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہہ دیا تھا. سورہ یونس میں موجود ہے، دیکھیں. ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہہ دیا تھا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. میں ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر بالکل ایسے ہی جیسے بنو اسرائیل ایمان لایا. اللہ نے پھر بھی دبو کر اسے فرعون ثابت کیا نا. ڈوبتے ہوئے اس کا کلمہ قبول نہیں کیا نا، اس لیے تو اس میں جو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ جان کے خوف سے پڑھ رہا ہے. یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ فرعون جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ جان کے خوف سے پڑھ رہا ہے. تو جان کے خوف کا کلمہ جو ہے وہ کسی کو مسلمان نہیں کرتا. اگر جان کے خوف سے ڈوبتے ہوئی گردن تگائے ہوئے پانی پر اگر فرعون کلمہ پڑھ کر قرآن کی روح سے مسلمان نہیں ہو سکتا تو حمزہ کی تلوار نو کے گردن پر رکھ کر بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو. نعرہ حیدری. اور پھر کرو محمد
ایک بات اور بتانا آپ کو دوستوں، توجہ ہے، ایک جملے پر اللہ کو توجہ فرمائے. پھر سورہ مومن میں ارشاد ہوا اور اعلان الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کہا، جو ہمارے مذہب کی بنیاد اور ستون ہے، اور قول معصوم لکھا، آیت کی تفسیر لکھی کہ فرعون نے کہا. پھر جملہ سنیں، بقال فرعون اجلوا اقتل موسیٰ، اور فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے چھوڑ دو، اجازت دو. فرعون نے کہا اپنی اسمبلی سے، فرعون نے اپنی اسمبلی سے مشورہ لیا مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. بل پاس کرو موسیٰ کے قتل کا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بہت توجہ. سورہ کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، امام کا بھی حوالہ. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ. دیکھیں ابھی جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستوں پوری. بقال فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ مجھے چھوڑ دو تم لوگ، میں موسیٰ کو قتل ہی کر دیتا ہوں. فرعون نے کہا آج موسیٰ کو قتل ہی کر دیتا ہوں. کیا جملے ملتے ہیں بھائی کرداروں سے، اور کیا خاموشی ہے آپ کی، سروات بھی نہیں ملتے. قسم کھا کے بیٹھے نا حضرات، قسم کھا کے بیٹھے نا کہ آپ چپ رہیں گے. اگر ابھی رنگوں سے نہ پوچھے تو پھر اس ممبر سے ٹھیک مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا جان وغیرہ. جی جی مولا سلامت کے جاری مدد کرنے والوں کو یہ جملہ سنیں اور میں مجھے سے فیصلہ لوں گا دوستو. چاہے تو مجھے 2 گھنٹے اور اس کے بعد سنتے رہے اور چاہے تو یہی فیصلہ لے لیں. مجلس اس منزل پر ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. فرعون نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں. درباریوں نے اجازت بھی دے دی. ایک شخص پوچھتا ہے میرے چھٹے معصوم سے، کہنا صاحب سنا بھائی شعبے کا صاحب بھائی شاہ جی میرے بھائی کراچی سے میرے بزرگ آئے ہوئے ظفر شاہ صاحب نہیں صاحب، سارے دوستوں کی میں توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، سارے بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں، مگر خدا کے لیے ایک ذہن بھی ابھی نظر نہ ہو. آئی وانٹ کمپلیٹ کنسنٹریشن اینڈ پنچ آف سائلنس. اس سے قبل کے نتیجہ آئے انتہائی توجہ اور انحراف مجھے درکار ہے، اس لیے کہ بے نتیجہ گفتگو کا عادی نہیں. اس لیے کہ بے نتیجہ گفتگو کا عادی نہیں. جب آپ کی محبتیں اتنی ہیں، آپ کا ذوق و شوق ایسا ہے، آپ کا جذبہ ایمان ایسا ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے. پوری توجہ اگر آپ نے فرما لی انشاءاللہ تو لاہور کی تاریخ کا ایک تاریخی جملہ مولا کے صدقے میں عطا کر کے جاؤ. میرے چھٹے معصوم سے ایک شخص پوچھتا اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ مولا جب فرعون نے قتل موسیٰ کا ارادہ کر لیا تھا اور اسے درباریوں نے اجازت بھی دے دی تھی، تو پھر وہ موسیٰ کو اس نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لشکر بھی تھا، عسکر بھی تھا، تلواریں بھی تھی، فوج بھی تھی. آیت ہے قرآن میں، ارادہ ہے فرعون کا، آیت ہے قرآن میں، ارادہ ہے فرعون کا، اجازت لے چکا ہے اسمبلی سے فرعون. پھر کیوں نہیں کیا قتل موسیٰ کو؟ ہے ایک ایک شخص جو طرف دیوار سے لگا بیٹھا ہے، وہ میرے جملے پر، میرا نہیں ہے یہ جملہ،
میں ایک اشرا بھی پڑھوں اور آپ ایک جملے پہ داد نہ دیں مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن میرے معصوم نے آیت کی تفسیر کی ہے۔ اگر کوئی بھی خاموش بیٹھا، خدا کی قسم اگلے برس اس منبر پر تو کم از کم نہیں آؤں گا، اعلان کرو، اس لیے کہ قول سے میرے معصوم کا۔ ہاں اس وقت جتنا چاہے چپ بیٹھے، صلوات بھی نہ پڑھیں چاہے آپ کی مرضی۔ دیکھیں دیکھیں بابا میں نے کہا نا ابھی نعرہ نہیں چاہیے، ابھی نعرہ آئے گا، میرے مولا کا جواب آنے دو۔ عرفان عابدی کی تقریر پہ بہت نعرے لگا چکے، میرے مولا کا جواب حوالے سارے آپ کے ذہن میں ہے نا؟ شیخ علم الشرائع اردو ترجمہ بھی اس کا آ چکا ہے، لائبریری میں موجود ہے، جا کر دیکھ بھی لیں۔ بہت توجہ، بہت ہی توجہ چاہتا ہوں۔ سورہ مومن کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے مولا جب آخر فرعون با اختیار تھا وہ موسیٰ کو قتل کر سکتا تھا، کیوں قتل نہیں کیا؟ کیا زبردست سوال کیا۔ معصوم فرماتے ہیں فرعون کا فرعون ہونا اور بات ہے، اس کا کافر ہونا اور بات ہے، اس کا مشرک ہونا اور بات ہے، لیکن وہ موسیٰ جیسے نبی کو قتل اس لیے نہیں کر سکا کہ وہ حلال زادہ تھا۔ ابھی جملہ سنے، ابھی نعرہ نہ آئے، نعرہ تو وہ آئے گا، میں نے بتایا نا لاہور یاد کرے گا پورا انشاءاللہ میری واپسی تک۔ اس جملے پر آپ غور کریں، اس لیے اس کا کافر ہونا الگ بات ہے، مشرک ہونا الگ بات ہے، بگڑ جانا الگ بات ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دینا الگ بات ہے، لیکن موسیٰ جیسے نبی کو قتل اس لیے نہیں کر سکا کہ وہ حلال زادہ تھا، حلال زادہ تھا، ولد الحرام نہیں تھا، اس لیے کہ پھر ہم مولا فرماتے ہیں کہ جو حلال زادہ ہو وہ انبیاء اور ائمہ اور ان کی اولاد کو قتل نہیں کیا کرتا، انبیاء اور ائمہ کو وہی قتل کرتا ہے جو حرام زادہ ہو۔ اب کیا خیال ہے؟ بیٹھا بیٹا یہی نعرہ چلنے دو، ہاں بالکل پوری تاریخ، اور اس کے بعد تمہیں آنا ہے، اسی کے بعد تاریخ۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ تو مل کر حیدر ہوتا ہے نا، اور جو ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے قادر نہیں ہو سکا، فرعون قتل نہیں کر سکا کہ موسیٰ نبی تھے، اور فرعون مشرک کافر ہونے کے باوجود حلال زادہ تھا، حرام زادہ نہیں تھا۔ جو حرام زادہ ہوگا وہ نبی کو قتل کرے گا، امام کو قتل کرے گا، معصوم کو قتل کرے گا، نبی کی اولاد کو قتل کرے گا۔ اب جو نبی کو قتل کرے وہ بھی حرام زادہ، جو نبی کی اولاد کو قتل کرے وہ بھی حرام زادہ، جو محسن کو شہید کرے کیا خیال ہے؟ نعرہ حیدری۔ اس لیے پھر اس پر بات سے ہوں گے، بس ایسے نہیں جایا جاتا۔ اور پھر سننا چاہتے ہو، میں نے پاکیزہ صلب اور ارحام بھی بتا دیے، اور ایک جملے میں دوست شادی 6 محرم کی تقریر ہے محسن کی، اس کا ایک جملہ دے رہا ہوں، اسی سال کی ایک جملہ دے رہا ہوں۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بڑی بحثیں ہو رہی ہیں اخبار میں، بڑی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، اسمبلی نے ناموس کا بل کمیٹی کے سپرد کر دیا، بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ناموس سے صافہ کا بل اسمبلی میں پیش ہو گیا، سب کمیٹی کے سپرد ہو گیا، کمیٹی کے سپرد ہو گیا۔ کرتے رہو، ہم تو کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے جلدی سے پیش کرو، پیش نہ کرو، اللہ کرے جلدی سے پاس کرو،
اس اسمبلی میں پاس کر لو، کوئی پتہ نہیں 2-4 دن کی بات ہے۔ توجہ، کاغذ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں، جلدی سے پاس کر دو۔ ہم تو کبھی ہمیں نہ کوئی تشویش ہے نہ پریشانی ہے، جلدی سے ناموس صحابہ کا تمہیں تو لفظ تک نہیں آتے۔ بدبختو صحابہ کرام کا احترام تو ہم کرتے ہیں، ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جانیں قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر۔ تمہیں تو لفظ بھی استعمال نہیں کرنے آتے، بل بھی پیش کیا ہے تو ناموس کے اعتبار سے۔ جاہلوں، ناموس اچھے خاصے مذکر ہیں صحابہ، انہیں ناموس بنا دیا۔ اللہ یہ جاہل مرید کسی کو نہ دے۔ ایمان سے مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ مولانا کروٹ پر جنرل نصیب کرے، تبلیغ کر رہے تھے نا ہمارے قرن شریف کے مولانا کے حیدرآباد میں، تو اسے کسی نے سوال کر لیا، کیا مولانا آپ کے یہاں تو کوئی حافظ قرآن ہی نہیں ہوتا، آپ تو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، آپ شیعہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، بالکل جاہل ہوتے ہیں آپ قرآن سے متعلق۔ مولانا اسماعیل فون کہتے ہیں ہاں بھائی مانتا ہوں میں جاہل ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن مولوی تجھے بھی قسم ہے اس قرآن کی، مجھے صرف قسم کھا کے اتنا بتا دے کہ کیا علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ رکھا ہے علی سے زیادہ قرآن، علی تو خود مجسم قرآن تھا، علی سے بہتر قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مولانا اسماعیل نے فوراً جھولی پھیلا کے کہا تھا آپ اور بھی پھر مل کے دعا کریں کہ کسی پیر کے مرید جاہل ہو تو ہو، کسی مرید کا پیر جاہل نہ ہو۔ توجہ ہے نا؟ کیا تو سفا ہے مسئلہ ایتھلیٹکس نہیں مجھے جاہل لوگ ہیں، بل پاس کیا، بل پیش کیا ناموس کا، کسی اردو دار سے پوچھ لیتے، کوئی لوگ دیکھ لیتے ناموس کسے کہتے ہیں، کس کی ناموس خطرے میں ہے بھائی؟ لفظوں کے استعمال نہیں آتے خدا کی طرف، ذرا اندازہ تو کریں، چلے ہیں شریعت نافذ کرنے، چلے ہیں اسلام نافذ کرنے، چلے ہیں قانون نافذ کرنے، چلے ہیں اسلام نافذ کرنے، جملہ ذہن میں رہے دوستو، نسلوں کی صحت اسلام کے لیے بڑی ضروری۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، نہیں کیا۔ نسلوں کی صحت نسل و اصل اسلام اور دین اور شریعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب توجہ فرمانے وہ 6 محرم کا جملہ، اور اسی پر پیش کرو، میں تو کہتا ہوں پیش کرو، پاس کرو ناموس صحابہ کا بل۔ ہم کبھی پیش نہیں کریں گے، کبھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ اہل بیت کے عزت و احترام کا بل قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے، ہمارا مطالبہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسی کاغذ کی اسمبلی سے اہل بیت کے احترام کا بل پاس کروانے کا کیا فائدہ جو ایک 80 سالہ بوڑھے کے قلم کی روشنائی سے زیادہ کمزور ہو۔ توجہ 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 توجہ، نعرہ حیدری! اب اس منزل پر ہو تو پھر فیصلہ لیتے جاؤ، اور وہ فیصلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ میرے مولا نے فرمایا موسیٰ کو اس لیے قتل نہیں کر سکا کہ وردیت صحیح تھی۔ جملہ ذہن میں رہے تو کس شریعت کی باتیں کر رہے ہو؟
دین کی باتیں کر رہے ہو؟ کس قانون کی باتیں کر رہے ہو؟ کس اسلام کی باتیں کر رہے ہو؟ کون سا قانون لانا چاہتے ہو اس ملک میں؟ بہت توجہ، جس قانون کا نام فتاوی عالمگیری ہے وہ لانا چاہتے ہو نا؟ میں تو کہہ گیا جملہ، میرے مولا انہیں جگا دے، اس لیے کہ شاید اس سے بڑا جملہ پھر میں نہ کہہ سکوں۔ آج کی تقریر میں باقی باتیں انشاءاللہ رات کو ہوگی 8:30 بجے، ذرا سے یہ ذہن میں رہے۔ عزیزان محترم، فتاوی عالمگیری کی بات کر رہے ہو نا کہ اس کا مجموعہ اس ملک میں نافذ کر دیا جائے۔ تمام علم سے عرفان رابطی جاوا ہاؤس کی تاریخی مجلس میں ایک سوال کر کے جا رہا ہے اور اس کے بعد اجازت ہے جو چاہے بات کرو، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا۔ فتاوی عالمگیری کی بات کر رہے ہو نا؟ اکبر کون تھا؟ بادشاہ۔ کون سا بادشاہ تھا؟ مغلیہ بادشاہ۔ اکبر کی بیوی کون تھی؟ جولا بائی۔ جولا بائی کون تھی؟ ہندو تھی نا، مسلمان تو نہیں ہوئی تھی، تلک بھی لگاتی تھی، کچن کا جھولا بھی جھلاتی تھی، دسہرہ بھی مناتی تھی، دیوالی بھی مناتی تھی۔ شہزادہ سلیم کس سے پیدا ہوا؟ جولا بائی سے پیدا ہوا۔ کون سی نسل میں فتاوی عالمگیری آ گیا؟ ہندو عورت کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ تو 17 پشتوں میں بھی حرام زیادہ رہتا ہے۔ کس کا بتا رہے ہو؟ نعرہ حیدری! کس کا قانون لا رہے ہو؟ دیکھو، سنو، فقہ اسے کہتے ہیں، فقہ اسے کہتے ہیں کہ صادق نے سنا باقر سے، باقر نے سنا علی ابن الحسین سے، علی ابن الحسین نے سنا حسین سے، حسین نے سنا حسن سے، حسن نے سنا علی سے، علی نے سنا رسول سے، رسول نے لیا اللہ سے۔ درمیان میں چینل تو دیکھو نا، نور نور سے مل رہا ہے، مرکز مرکز سے مل رہا ہے، اصل اصل سے مل رہا ہے، جزو کل سے مل رہا ہے، دروازہ شہر سے مل رہا ہے، ولی امام سے مل رہا ہے، امام نبی سے مل رہا ہے، نبی خدا سے مل رہا ہے، خدا لا الہ الا اللہ ہے، نبی محمد رسول اللہ ہے، امام علی الولی سوچا کرو اور غور کیا کرو، یہ شریعت پاکیزہ، یہ شریعت پاکیزہ جو 5 معصوم نبیوں کے ذریعے سے آئی، جن کا تذکرہ سورہ نور کے شورى کی 13ویں آیت پر ہوا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تمہارے لیے بھی وہی شریعت مقرر کی گئی ہے جو ہم نے نوح کی، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی۔ وأوحینا الیک والذی اوحینا الیک، اور اسی کی وحی میں حدیث تمہاری طرف کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہی شریعت ابراہیم لائے، وہی موسیٰ لائے، وہی عیسیٰ لائے۔ شریعت بھی 5 کی، شریعت بھی 5 کی، صاحبان شریعت 5 نبی۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہاں لے جاؤں ان لفظوں کو؟ صاحبان شریعت نبی بھی 5، پورے قرآن مجید میں شریعت کی آیتیں بھی 5۔ کیا سن رہے ہو؟ صاحبان شریعت نبی بھی 5، قرآن میں شریعت سے متعلق واضح براہ راست آیتیں بھی 5۔ صاحبان شریعت نبی بھی 5۔ شریعت کے حرف شین، رے، یہ، عین، تے۔ شریعت کے حرف بھی 5، پنجتن بھی 5، تطہیر، تے، توئے، اے، یہ، رے۔ تطہیر کے حرف بھی 5، شیعت، شین،
یہ این دیکھ سراوات میں جنا نعرہ حیدری، پنجتن بھی 5، شریعت بھی 5، اب جملہ سن لو، نمازیں بھی 5۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، ان 5 سے بچ کر کہاں تک جاؤ گے؟ ان 5 کو ماننے والوں کو کافر کہتے ہو؟ جو ہے نا ہزار محترم، یعنی ساری شریعت کا انکار۔ جملے سنتے جائیں، جملے سنتے جائیں دوستو، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تقریر کے الوداعی مرحلے میں ملتوی کر رہا ہوں تقریر صاحب کا، ذرا سا ایک تاریخی فیصلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اس بات کو ذہن میں رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کے اہتمام کا نام ہے توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ہی ہم قدر کریں گے جملے کی، میں کیا کروں کہ اس بڑا جملہ میں کہہ نہیں خدا کے لیے ایسے جملوں کو بھی غور کر لیا کرو، یہ جملے ڈاک کے قابل نہیں ہوتے، غور کے قابل ہوتے۔ نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پاکیزہ جملے کے اہتمام کا نام ہے توحید۔ اور غلط کرنے کو جیسے غلط کیا کرو، یہ قرآن سے ثابت 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 کرو، اور سب کچھ قرآن سے ہم قبر سے ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ ڈرو خوف سے جب کبھی عرفان آدمی تم سے یہ سوال کر دے کہ محمد اور علی کو ہٹا کر ذرا یہ قرآن کو ثابت کرو، محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا ثابت تو کرو کہ یہ قرآن ہے۔ کس نے کہا تم سے کہ یہ قرآن ہے؟ فرشتہ آیا تھا تمہارے پاس سورہ حمد لے کر، جبریل آیا تھا تمہارے کان میں سورہ آل عمران پھونکنے، 1,666 آئے تھے تمہارے پاس تو اللہ لے کر آیا تھا۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے، محمد نے سمجھایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب جملہ سنو جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی ہے، اور اس کے بعد محمد نے سمجھایا، یقین دلایا، مانو میرے کہنے پر کہ یہ قرآن ہے۔ تم نے فرشتہ آتا ہوا نہیں دیکھا، مجھ سے بحث مت کرو، میں کہہ رہا ہوں مانو کہ یہ قرآن ہے، کہو کہ یہ قرآن ہے۔ تو جسے نبی نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن، جسے نبی نے اللہ کہہ دیا وہ اللہ، جسے نبی نے رسول کہہ دیا وہ رسول، جسے نبی نے آدم کہہ دیا وہ آدم، جسے نبی نے نور کہہ دیا وہ نور، جسے نبی نے ابراہیم کہہ دیا وہ ابراہیم، جسے نبی نے مومن کہہ دیا وہ مومن، جسے صحابی کہہ دیا وہ صحابی، جسے صحابی کہہ دیا وہ صحابی، جسے مسلمان کہہ دیا وہ مسلمان، جسے سلمان کہہ دیا وہ سلمان، جسے ابو ذر کہہ دیا وہ ابو ذر، جسے کل ایمان کہہ دیا وہ کل ایمان، اور جسے یہ کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو صرف اس ڈر سے کبھی ٹیلی ویژن پر آدھی حدیث نہ پڑھنا۔ سبحان اللہ، اس ڈر سے آدھی حدیث نہ پڑھنا کہ اگلے سال موقع نہیں ملے گا، جہنم میں جائے ٹیلی ویژن بھی اور سرائے ابلاغ بھی اگر علی کے علم کا انکار کر کے ٹی وی ملتا ہے تو لعنت ہے ایسے ٹیلی ویژن پر۔ یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ صرف حدیث اتنی پڑھی جائے کہ انا مدینۃ العلم، بس یہاں تک، اور جب پوچھا جائے تو جواب یہ دیا جائے کہ صاحب صحیح بخاری میں صرف یہی تک ہے۔ کراچی سوال کیا گیا ہے کہ جب صحیح بخاری میں چونکہ یہاں تک ہے، اور میں اختلافی بات چونکہ نہیں کرنا چاہتا، اس صحیح بخاری میں صرف اگر انا مدینۃ بہت توجہ، انا مدینۃ العلم صحیح بخاری میں یہاں تک ہے کہ میں شہر علم ہوں، اس لیے کہا علی بابھا نہیں کہا، اس لیے کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے،
میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کی صحیح بخاری قربان مسلمانوں میں ایک ہی بات تو قدر مشترک ہے کہ کوئی علی کو علی مانے یا نہ مانے، ولی مانے یا نہ مانے، خلیفہ مانے یا نہ مانے، صحابی مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، کوئی یا علی کہے نہ کہے، علی کا بدترین دشمن بھی اتنا تو مانتا ہے کہ یا علی اگر تیرا علم نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیا تم مجھے بھی گئے گزرے ہو؟ کیا تم علی کے علم کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ وہ متفقہ حدیث ہے جسے ایک ارب مسلمانوں میں ایک بھی انکار نہیں کرتا، مسلمانوں میں اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، حدیث کا دروازہ ہے۔ اور لے جاؤ ساری حدیثیں، مجھے نہیں چاہیے صحیح بخاری کی حدیث کہ یا علی التممی والا من کا، لے جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے صحیح بخاری کی حدیث کہ یا علی التممی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ بخاری میں ہے، لے جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے صحیح بخاری کی حدیث کہ لو کے اندر غایتا غدا تجرد کردار خیر فلا، کل علم میں مرد کو ادا کروں گا، لے جاؤ۔ نہیں چاہیے مجھے یہ حدیث۔ مجھے نہیں چاہیے صحیح بخاری کی حدیث کہ فاطمہ تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لے جاؤ اس حدیث کو۔ مجھے نہیں چاہیے یہ حدیث کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، لے جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے مشکات شریف کی حدیث کہ بھائی تعمروا علیا فجعلکم علی صراط مستقیم، اگر تم علی کو اپنا رہنما بناؤ گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ نہیں چاہیے مشکات کی حدیث، لے جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے مسلم شریف کی یہ حدیث کہ یا علی انت قسیم اللہ والجنہ، مجھے نہیں چاہیے سنن ابن داؤد کی یہ حدیث کہ یا علی انت ولی الامر من بعدی، مجھے نہیں چاہیے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث کی یا علی انا دار الحکمہ والی الباب، مجھے نہیں چاہیے جناب الموت شیخ سلیمان قندوزی سنی الحنفی مفتی اعظم قطب الدنیا کی حدیث کہ یا علی انت ولی و وزیری و اخی و وزیری و صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، لے جاؤ۔ کہاں تک بیان کروں؟ یہ وقت سے بڑھتا ہے۔ یہ جا ساری کتابیں اور ساری حدیثیں سب کا انکار کر دو، مجھے بھی نہیں چاہیے۔ ایک حدیث دے دو، انا مدینۃ العلم علی اللہ، جو ہے نا ایک حدیث چاہیے بس، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس میں ساری سی بات آ جاتی ہے، پھر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علم میں ساری وضاحت ہے۔ جہاں علم ہے وہاں شجاعت ہے، جہاں علم ہے وہاں سخاوت ہے، جہاں علم ہے وہاں عدالت ہے، جہاں علم ہے وہاں تقویٰ ہے، جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے، جہاں علم ہے وہاں عصمت ہے، جہاں علم ہے وہاں طہارت ہے، جہاں علم ہے وہاں نبوت ہے، جہاں علم ہے وہاں امامت ہے، جہاں علم ہے وہاں ولایت ہے، اور پیغمبر سے علم ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، جسے بھی پیغمبر تک پہنچنا ہے وہ پیغمبر کے پہلو میں نہ پہنچے، علی کے دروازے پر، علی کے دروازے۔ Going to discover this hadith, to censor the hadith, halal Muhammad, halal ila yawm qiyamah, halal Muhammad, halal ila yawm qiyamah. نمبر ہوتا ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے حلال محمد کو حرام کرنے کا اور حلال محمد کو حرام کرنے کا۔ حتیٰ جو حق کے منہ کا قیمت سے ڈرا بینا ہو ثم لا تجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
ابھی رب کی قسم کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائیں۔ تو اپنے معاملات میں نبی کو حکم نہ ماننے والا جب کافر ہے، تو جو علی کے معاملے میں نبی کو حکم نہ مانے، یہ قرآن ہے، مذاق نہ کرو، سوچو، غور کرو، تدبر کرو۔ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ بتاتا ہوں، کتنا سچا، اچھا اور پیارا عقیدہ ہے۔ مولانا شاذلی صاحب خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مناظر جنگ میں، کتاب موجود ہے، خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ ایک نجدی مولوی سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے شان رسالت پر، اہل سنت کے بریلوی مسلک کے عالم ہے، اور مناظرہ ہو رہا ہے نجدیوں سے، گستاخان رسول سے۔ یہ تو بھی 200 برس پہلے انگریز کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ پتہ نہیں آپ جملے سنتے نہیں۔ تو مولانا شاذلی صاحب کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اور یہی میری تقریر کا آخری جملہ ہے۔ فیصلہ آپ پر مناظرہ کرتے 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 گستاخی ثابت کرتے کرتے نزدیکوں کی ان کے عالم کے سامنے ایک جملہ کہتے ہیں کہ 29 صحابہ اکرام نے روایت کیا، جس میں 2 صحابہ بھی شامل ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت کی۔ عجیب لوگ ہیں، کبھی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کوئی اختیار ہی نہیں، اور کبھی یہی بیٹھے بیٹھے جنت دلوا دیتے ہیں لوگ۔ یعنی یا تو مرنے کے بعد بھی اختیار نہیں رسول کو شفاعت کا، یا یہی جنت میں کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم 10 جنتی۔ میں تو کہتا ہوں 10 نہیں، 10,000 جنتی۔ ہم بہت خراب لوگ ہیں، اللہ کرے سارے صحابہ اکرام جنت میں گئے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میری تو دعا ہے اللہ کرے سارے جنت میں جائیں، اس لیے کہ اسی دن تو فیصلہ ہوگا۔ خدا کرے سارے جنت میں جائیں، سب کے سب حقدار جنت ہوں گے نا، سرکار جنت تو حسین ہوگا نا۔ پتا چلے گا حاکم کون ہے، نعرہ حیدری۔ جی ذرا سنو گی تو مولانا شاذلی صاحب ساری گستاخیاں ثابت کرتے ہوئے ان نزدیوں کی ایک جملہ کہتے ہیں۔ اس جملے کو غور سے سن لینا، یہ تقریر کا آخری جملہ۔ کہتے ہیں کہ اگر طیبات چیزیں، وہ چیزیں جو حلال ہیں شریعت میں، انہیں آدمی کو اختیار ہے، پسند ہو تو کھائے، نہ پسند ہو تو نہ کھائے، کوئی بڑی بات نہیں، حلال چیز۔ لیکن 29 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کسی طیب حلال چیز کے کھانے سے انکار کرے، اور مثال دی کہ مثال کے طور پر گاجر رسول اللہ کو پسند تھی سبزیوں میں، امامت ہے یا علم ہے وہاں ولایت ہے، اور پیغمبر سے علم ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، جسے بھی پیغمبر تک پہنچنا ہے وہ پیغمبر کے پہلو میں نہ پہنچے، علی کے دروازے پر، علی کے دروازے۔ Why you are going to discard this hadith? To censor the hadith? حلال محمد حلال میرا یوم قیام، حرام محمد حرام میرا یوم قیام۔ نمبر ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے حلال محمد کو حرام کرنے کا اور حرام محمد کو حرام کرنے کا۔ حتیٰ جو حق کے منہ کا فیما سجنا بھائی رہو ثم لا تجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ابھی رب کی قسم کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائیں۔ تو اپنے معاملات میں نبی کو حکم نہ ماننے والا جب کافر ہے،
تو جو علی کے معاملے میں نبی کو حکم نہ مانے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، مذاق نہ کرو، سوچو، غور کرو، تدبر کرو۔ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ بتاتا ہوں کتنا سچا، اچھا اور پیارا عقیدہ ہے۔ مولانا سیالوی صاحب خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مناظر چھند میں، کتاب موجود ہے، خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ ایک نجدی مولوی سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے شان رسالت پر، اہل سنت کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، اور مناظرہ ہو رہا ہے نجدیوں سے، گستاخان رسول سے، یہ جو بھی 200 برس پہلے انگریز کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ پتہ نہیں آپ جملے سنتے ہیں یا نہیں، تو مولانا سیالوی صاحب کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اور یہی میری تقریر کا آخری جملہ ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ مناظرہ کرتے 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 گستاخیاں ثابت کرتے کرتے نزدیکوں کی ان کے عالم کے سامنے ایک جملہ کہتے ہیں کہ 29 صحابہ اکرام نے روایت کیا، جس میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت کی۔ عجیب لوگ ہیں، کبھی تو کہتے ہیں اللہ کے اللہ رسول کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور کبھی یہی بیٹھے بیٹھے جنت دلوا دیتے ہیں لوگ۔ یعنی یا تو مرنے کے بعد بھی اختیار نہیں رسول شفاعت کا، یا یہی جنت میں کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم 10 جنتی۔ میں تو کہتا ہوں 10 نہیں، 10,000 جنتی۔ ہم بہت خراب دل لوگ ہیں، اللہ کرے سارے صحابہ اکرام جنت میں جائیں۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میری تو دعا ہے اللہ کرے سارے جنت میں جائیں، اس لیے کہ اسی دن تو فیصلہ ہوگا۔ خدا کرے سارے جنت میں جائیں، سب کے سب حقدار جنت ہوں گے نا، سردار جنت تو حسین ہوگا نا، تو پتہ چلے گا نا حاکم کون ہے، رعایا کون، نعرہ حیدری۔ جملہ سنو بھی تو مولانا سیالوی صاحب سارے گستاخیاں ثابت کرتے ہوئے ان نزدیوں کی ایک جملہ کہتے ہیں، اس جملے کو غور سے سن لینا، یہ تقریر کا آخری جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر طیبات چیزیں، وہ چیزیں جو حلال ہیں شریعت میں، انہیں آدمی کوئی اختیار ہے، پسند ہو تو کھائے، نہ پسند ہو تو نہ کھائے، کوئی بری بات نہیں، الگ چیز۔ لیکن 29 صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کسی طیب حلال چیز کے کھانے سے انکار کرے، اور مثال دی کہ مثال کے طور پر گاجر رسول اللہ کو پسند تھی سبزیوں میں، مثال کے طور پر پیاز رسول اللہ کو پسند تھا سبزیوں میں، مثال کے طور پر، اور اگر کوئی شخص، کوئی امتی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، اگر کوئی امتی ویسے ہی گاجر نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ کر گاجر کھانے سے انکار کرے کہ چونکہ رسول کو پسند تھی گاجر مگر مجھے ناپسند ہے، پورا مجمع توجہ، اگر یہ کہہ کر کہ رسول کو گاجر پسند تھی مگر میں پسند نہیں کرتا اور وہ گاجر نہیں کھاتا، تو مولانا سیالوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے رسول کی مثال دے کر ان کی توہین کی ہے، اس لیے کہ انہیں پسند تھی اور اسے ناپسند ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو پوری 1.5 گھنٹے کی مجلس کا میں فیصلہ لے رہا ہوں، مولانا سیالوی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی، یہی تو میں بھی کہتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر رسول یہ کہے کہ علی مجھے پسند ہے اور کوئی امتی یہ کہے کہ علی مجھے پسند نہیں ہے تو اس کے مطابق کیا
مجھے شیب اس لیے پسند نہیں ہے کہ رسول کو پسند تھا تو وہ کافر ہو جاتا. تو مسلمانوں پھر آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ رسول کو پسند تھی یا نہیں؟ کہاں پہنچ گیا؟ ایک لمحے میں قیامت کے میدان میں ایک جملہ کہاں پہنچا گیا؟ میں نے کہا تو خدا کی قسم غیر ارادی کو مسلمانوں مجھے بتاؤ، انسان سے بتاؤ، آج جو کہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ، فاطمہ رسول کو پسند تھی اور اگر اتنی پسند تھی کہ اگر فاطمہ آئے تو رسالت تعلیم میں کرنی ہاں اتنی پسند تھی نہیں فاطمہ رسول کو، تو مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ علی رسول کو پسند تھا نہیں تو پھر علی کے گلے میں رسی کیوں؟ مجھے بتاؤ فاطمہ رسول کو پسند تھی یا نہیں تو فاطمہ کے پیروں پہ ہاتھ کیوں؟ مجھے اب جملہ اگر کوئی برداشت کر لے تو شاید بہت بڑے دل بڑا ہوگا. مجھے بتاؤ حسن رسول کو پسند تھا یا نہیں؟ 28 سفر کو وہ تو انشاءاللہ زندہ رہا پڑھوں گا میں جب نبی کی تاریخ مگر جملہ سن لو، حسن رسول کو پسند تھا یا نہیں؟ اتنا پسند تھا کہ دوست میں بتاتے تھے، زبان چساتے تھے. تو جب رسول کو حسن پسند تھا تو تاریخ اسلام کا یہ پہلا جنازہ کیوں ہے جس کا استقبال تینوں سے کیا گیا؟ پھر بھی کہتے ہو ہم نہ روئیں، ہاں پھر بھی کہتے ہو ہم ماتم نہ کریں. مجھے بتاؤ حسین رسول کو پسند حسین رسول کو پسند تھا یا نہیں؟ ارے کتنا پسند تھا ساری دنیا جانتی ہے. حسین رسول کو اتنا پسند تھا کہ سجدے سے رسول نے سر نہیں اٹھایا، اور حسین امت رسول کو اتنا ناپسند تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین کو سجدے سے سر نہیں اٹھانے دیا. خنجر چلاتے رہے، بہن فریاد کرتی رہی. جزاک اللہ جزاک اللہ. دوستو ایک جملہ کہہ کر مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. 70 قدم کے فاصلے پر ہے تنعیم زینبیہ، جس پہاڑی پر جس ٹیلے پر کھڑے ہو کر زینب سکینہ کے ساتھ قرآن کھول کر اسی عصر کے وقت قرآن کھول کر سر پہ رکھ کر قرآن کا واسطہ دے کر کہتی رہی مسلمانوں حسین رسول کا بیٹا، یہ بوسا گاہ رسول ہے، اس میں خنجر نہ چلا، اس میں خنجر نہ چلا. اور سکینہ نے تو یہاں تک کہا شیور کیا کرے کوئی بیٹی نہیں ہے؟ سلامت رکھے شیور کیا تیرے کوئی بیٹی نہیں؟ شیور کہتا ہے ہاں میری بیٹی ہے. کہا اگر تیری ایک بیٹی ہوتی تو کبھی ایک بیٹی کے سامنے باپ کے گلے پر خنجر نہ چلا. لگتا ہے تو صاحب اولاد ہی نہیں ہے. اس کے جواب نہ بتاؤ. اتنے بڑے بچنے میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. دعائیں دے رہا ہوں مقبول ترین مجلس کے مرحلے پر. جس کے دل میں جو دعا ہے وہ اپنے دل میں رکھ لے. مگر میرا جملہ سن کے روئے ایسے جیسے شمر کا پہلا تماچا کھا کے. عصر کے بعد سکینہ نے دریا کی طرف رک کر کے کہا تھا عباس چچا عباس. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ یہی مغرب کا وقت ہو رہا تھا. حسین جب مرنے جا رہے تھے رخصت آخر کے لیے جب خیمے کے دروازے سے باہر آئے ابھی سواری کا انتظار کر رہے تھے. اللہ اس سواری کا انتظار کیا کرو.
یہ زلزلہ ہے زلزلہ، یہ شبیہ ہے، بڑا احترام کیا کرو، اسے گھوڑا نہ کہا کرو، اسے جانور نہ کہا کرو، جانور نہ کہا کرو، ارے یہ تم انسانوں سے بہتر ہے جو امام کی معرفت کو رکھتا ہے۔ کبھی یہ جملہ استعمال نہ کرنا، جانور جانور جانور، نہ جانے کتنی مرتبہ استعمال۔ جب در خیمہ پر آئے تو اداداروں 4 برس کی بچی نے آ کر اس پورے مجمع میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، رباب کی گود تو اجڑ گئی۔ کیا سن رہے ہو؟ رباب کی گود تو اجڑ گئی کا نمبر۔ اللہ تمہارے گھر آباد رکھے، میرے بھائی تقی جاوا ان کے بھائیوں کو مولا سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کا گھر آباد رہے۔ رباب کی گود تو اجڑ گئی، نہ مان باقی رہی، نہ گود باقی رہی، وارث کو نشیب میں چھوڑ آئی، سکینہ کو زندان میں چھوڑ آئی، اصغر کی قبر کربلا میں بنائی، خود لٹ کر واپس آ گئی مدینے۔ مگر جملہ سنو، رباب کی بچی ہے سکینہ 4 برس کی، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ تھے خطیب، یہ تھے ذاکر، خطیب آل محمد زیدی صاحب فرماتے ہیں، عجیب جملہ کہا زیدی صاحب نے، میں تو بہت رویا، نشان غریبوں میں یہ جملہ ضرور پڑھتا ہوں۔ سکینہ نے در خیمہ پر باپ کا دامن پکڑ کے کہا، اچھا بابا جاتے ہو تو جاؤ، خدا حافظ، مجھے پتا ہے میں روک تو نہیں سکتی، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو بابا، اگر رات کو گھر واپس نہ آئے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ ماتم کرو نا، ارے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے، ہاتھ تو زینب کے بندھے ہیں، ہاتھ تو کلثوم کے بندھے ہیں، ہتھکڑیاں تو سچا اور تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا، اب مانگو جسے جو دعا مانگنا۔ سکینہ کہتی ہے بابا اگر رات کو واپس نہ آئے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ حسین 2 جملے کہتے ہیں، سکینہ جی بابا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لال آج کے بعد کسی سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ یہ رونے کا ہوتا ہے انداز لگا، آج کے بعد کسی سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ بابا کیوں؟ اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیم ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کا بیٹا ابھی نہیں سمجھے گی، تھوڑی دیر کے بعد جب خیموں میں آگ لگے، زینب کی چادر چھنے، چلے تماچے لگے اور کوئی بچانے والا نہ آئے تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ جزا کرنا کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے؟ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہے جس میں آنسو نہیں ہے، یہی حق ہوتا ہے باوقار لونے کا۔ ازاداروں لوگ سکینہ کہتی ہے بابا اچھا اگر رات کو واپس نہ آئے، سکینہ اگر ہم رات کو واپس نہ آئے تو اپنی ماں رباب کے سینے پر سو جانا۔ سکینہ معصومیت سے کہتی ہے بابا اماں رباب کے سینے پر تو بھیا علی اصغر کا حق ہے نا۔ سنیں گے جملہ، سنو گے جملہ، کرو گے ماتم، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے وہ ضرور سینہ پیٹے، مگر جملہ پہلے سن لے۔ بابا اماں کے سینے پر تو اصغر کے سونے کا حق ہے۔ حسین کہتے نہیں سکینہ آج رات سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم رباب کے سینے ماتم کرو۔ جزاک اللہ۔ یہ رات ہو گئی، آخری جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اداکاران حسین بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ تم جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے، تم مذہبی نوجوانوں کے ان کی جوانیوں کو مولا سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو شاید میں نے 1 برس پہلے دوست کو جملہ کہا تھا موچی دروازے کی مجلس میں، یہ جملہ کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا، مسائل ہو گئے بہت۔
کہہ رہا ہوں جوانوں کے لیے، اس لیے کہ جب جوان روتے ہیں نا وہ آسمان روتا ہے. اور میرے جوان رونے سے پہلے صرف اتنا زینب کی فرمائش سن لو. جناب زینب فرماتی ہیں جب میرے اکبر کا نام آیا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی شہید ماں اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی تدبیرات کرنا. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. مسائل کا مقام دیکھو دوستو. حسین کے مسائل کا مقام کیا ہے؟ حضرت علامہ رشید ترابی کا جملہ کہہ رہا ہوں. قافلہ ہے اس وقت کوفے میں، بے ربط اور بے وقت مسائل نہیں پڑ رہا. اس لیے میرا جملہ اگر مجھے مدد کرتی تو میں ضرور پڑھوں گا. ہے علامہ رشید ترابی کا جملہ میں نام لیا کرتا ہوں ہمیشہ جب کسی عالم کا کوئی جملہ کہتا ہوں. قافلہ ہے تاریخ کوفہ، سیدانیاں ہیں اونٹوں پر. عباس کی بہن ہے برینا پشت اونٹ پر. ہاں سن لو، تم نے سن لیا. ارے کوئی عباس کے سر سے پوچھو جو نیزے پہ نہیں ٹھہرا. جب کوئی نیزے پہ بلند کرتا زینب کے کھلے سر پہ نظر جاتی. میرے غازی کا سر نیزے سے زمین. جوانوں آج کا جملہ ہی تمہارے لیے ہے. سارے لاہور سے کس کر مجمع آیا ہوا ہے نا یہاں. چلو یہ جملہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. اگر مولا نے تحفیظ دے دی اور مجھے طاقت دے دی کہ میں نے یہ جملہ پڑھ لیا اسی پر میں ختم کر دوں گا. ماتم کرتے ہوئے گھروں تک جانا لگا لو. قافلہ ہے راہ کوفہ میں، سیدانیاں ہیں اونٹوں پر. عباس کی بہن زینب ہے برہنہ پشت اونٹ پر رسن بستا سر برہنہ. گود میں بیٹھی ہے سکینہ حسین کی امانت. اب رو لڑو مجھے نہیں اب دلچسپی، اس لیے کہ ہمت کے آداب ہوتے ہیں. سادات کے خون کی شرافت کا بھی کوئی تقاضا ہے. بھائی ہمارا قرض ہے کسی کا کچھ نہیں. ارے جو رو رہے ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں. مولا تمہیں غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے. سادات کے اجڑے ہوئے گھروں کے ماتمداروں تم ہمارے مسلم ہو تو پھر یہ جملہ سنتے جاؤ. سنا روکو. سکینہ بیٹھی ہے زینب کے اونٹ پر شہزادی کی گود میں. زینب کے اونٹ کے پیچھے ہے زینب کی محافظ ماں فضا کا اونٹ. اور سمجھے گا جملہ زینب کی محافظ ماں. کبھی قریب نہ کہا کرو، کبھی قریب نہ کہا کرو. اس لیے فاطمہ کے بچوں نے ہمیشہ اماں فضا کہا ہے. کبھی ممبر سے قریب نہ کہا کرو. رسول نے بیٹی کہا، علی نے بہن کہا، فاطمہ نے بہن کہا، حسنین نے اماں فضا. کیا زینب کے اونٹ کے پیچھے اماں فضا کی سوال. اماں فضا کے برابر میں ہے علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم، بے اولاد بیٹی کلثوم، جس کی کوئی قربانی کربلا میں جب نہیں تھی نا تو شب عاشور عباس نے قدموں پہ تلوار رکھ کر کہا تھا شہزادی روٹی کیوں ہے؟ زینب اپنے بچے قربان کرے گی، میں تیری طرف سے قربان ہوں گا. اللہ جاننے کا یہ جانتا ہے. اللہ خدا کی قدر، مولا کی قدر مر جانے کا یہ جانتا ہے. کس طرح سے پوچھا دے رہے ہو، کیسے بیٹھے تم نے کلثوم کی سواری سربراہ نا ہاتھ رسن ام کلثوم کی پشت پر ہے اکبر کی ماں لیلا. کیوں
اس لیے کہ بنی ہاشم کے خاندان کی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک نندیں زندہ ہوتی تھی بھاوش کو بے پردہ نہیں ہونے دیتی. ایک عجیب انداز سے بتایا ایک عجیب انداز سے بھائی آپ کی منزل قبول ہو رہی ہے. اس لیے علی و بطول کی بیٹیوں نے بابجوں کے حصے کے پتھر بھی کربلا سے شام تک زینب نے خود کھائے ہیں. زینب نے خود کھائے ہیں. ارے ہمیں پتھر مارو، یہ ہماری عزت ہے. یہ سادات کے کھانے کی روایات ہے، یہ قیامتوں کی منزلیں ہیں، یہ مسائل نہیں ہے. میں رضانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، قیامت کی حد سے زیادہ رو چکے ہو آپ آج اس مجلس میں، مگر ایک جملہ جوانوں کے لیے مجھے کہنا ہے. اس لیے کہ میں نے سوچ کر آیا تھا کہ لاہور جا رہا ہوں اشور کے پہلی مرتبہ. نوجوان مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہیں ایک جملہ دیکھ کر ضرور جاؤ گا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. قافلہ گزر رہا ہے اس ترتیب سے، اور سب سے آگے میرا بیمار امام سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، دعا مانگ لینا، کمر میں تاپ، گردن میں کمر میں لنگر، گردن میں تاپ، اونٹوں کی بہار کھانے، 6 برس کے باقر کو ایک ہی بیڑی میں کھینچتا ہوا. کیا سن رہے ہو بتاؤ، ختم کیا جاؤ نا. کون ہے سجاد؟ کون ہے سجاد؟ ایک اللہ کی قسم تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میں کب مجلس ختم کر دوں گا. ایک جملہ کہوں گا صرف، اور وہ جملہ جو سنا نہیں ہوگا آج تک. جملہ سنو دوستوں، میرا بیمار امام. کون امام؟ جو امام بھی ہے، 24 برس کا جوان بیٹا بھی ہے، امام کا پوتا بھی ہے، سادات کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے، ساری سادات اسی سے چلی. وہ امام جملہ سن سکتے ہو تو سن لو. اور اس امام کے آگے اگر کوئی ہے نا تو وہ ہے 18 سال. اس امام کے آگے نیزوں پر ہے 18 بنی ہاشم کے ساتھ، اور ان سروں کی دائیں جانب ہے انصاران حسینی کے ساتھ. کچھ دائیں جانب ہے، کچھ بائیں جانب ہے، اس طرح سے. اور درمیان میں ہے 18 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ. ادھر انصار کے ساتھ سعید کا سر، جون کا سر، حبیب کا سر، مسلم ابن اوسجہ کا سر. اللہ جانے کیا سن رہے ہو؟ اللہ جانے ادھر ادھر رہا ہوں. جملہ سنو، قیامت کا جملہ کہہ کے میں دن ختم کر رہا ہوں. گھروں تک لوٹتے ہوئے جاؤ گے، جملہ سنو گے. کوفے کے چوراہے پر قافلہ پہنچ رہا ہے. نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم ماتم کیسے کرتے ہو. بیٹھ کر ماتم کیسے ہوتا ہے؟ تمہارے ماتم سے چلو دیوار ہلتے ہیں نا. چلو پھر یہ ماتم کی منزل آ گئی. کوفے کے چوک پر ایک چوراہے پر 5-7 حسین نوجوان کھڑے ہیں. انہوں نے جو ڈھول تاشوں کی آوازیں دیکھی، آوازیں سنی، باتیں کرتے کرتے متوجہ ہوئے، ارے کوئی قیدی آ رہے ہیں. جوان دوستوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، کوئی قیدی آ رہے ہیں. کوفہ ہے نا، کوئی قیدی آ رہے ہیں، کوئی قیدی آ رہے ہیں. سارے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، قیدی تو پیچھے ہیں، آگے آگے تو سارا آئے ہیں. شہداء کے سر نیزوں پر ہے نا. جوانان بنی ہاشم کے ساتھ، انصاران حسینی کے ساتھ ایک مرتبہ سارے نوجوان آگے بڑھے، ان سروں کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگے. اللہ جانے کس مظلوم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ جانے کس ظالم نے انہیں اسیر کیا ہے، کس نے انہیں نیزوں پہ چڑھایا ہے. نوجوان ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان 6 جوانوں میں سے ایک کڑیا جوان تیزی سے نکلا، ایک نیزے کے قریب پہنچا. ایک سپاہی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا. اس نیزے کے قریب پہنچا اور نیزے کے قریب پہنچ کر اس سر کو دیکھا. اس سر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور سے دیکھتا رہا. وہ نوجوان کٹی ہوئی زلفوں کو دیکھا، کٹی ہوئی ابروؤں کو دیکھا، خون بھرے چہرے کو اس نوجوان نے دیکھا. ایک مرتبہ انگڑائی لی، بیان سے تلوار نکالی
ڈالی اور یزید کے سپاہی کے وہ ہاتھ قلم کر کے وہ نیزہ چھینا جس نیزے پر سر تھا، اور یہ کہتا ہوا وہ نیزہ اپنے گھر کی طرف لے گیا، ارے جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا سر اس طرح ماتم کرو نا۔ آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس اداروں، بس ایک جملہ، جس باپ کے جوان بیٹے موجود ہو اس کے بوڑھے باپ کا سر اس طرح بازاروں میں بے حرمتی سے نیزے پہ نہیں جایا کرتا۔ اداروں اب دیکھنا، پتھر بھی اگر آنسو نہ ہے، ایک جملہ ہے، جب وہ جوان وہ سر لے گیا نا، میرے بیمار امام نے لنگر اٹھایا، سجاد نے ہتھیلیاں اٹھائی، بیڑیاں اٹھائی، اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کے قریب آیا، حسین کے سر کے نیزے کے نزدیک آ کر سید سجاد کہتے بابا سید سجاد کو معاف کر دینا، بابا حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا اپنے باپ کا سر لے گیا۔